داتا صاحب سے پوچھا گیا ایک جملے میں صدیق اکبر کا مقام، آپ نے فرمایا شیخ الاسلام و ازباد انبیاء خیر الانام اور برکت المصطفیٰ۔ علامہ عبدالحق محدث دہلوی سے پوچھا گیا ایک جملے میں صدیق اکبر کا مقام، تو آپ نے فرمایا خدا کی خدائی میں حضور جیسا مرشد کوئی نہیں اور ابو بکر جیسا مرید کوئی نہیں۔ اور پھر تیسری بات جو میں نے بیان کی، اس کو اگر میں آسان لفظوں میں کہوں تو میں کہتا ہوں کہ خدا کی بارگاہ میں جو مقام مصطفیٰ کا ہے، مصطفیٰ کی بارگاہ میں وہی مقام صدیق اکبر کی ہے۔ اور آخری بات، اقبال قلندر لاہوری سے پوچھا گیا، اقبال کہتا ہے دین سراپا سوختن اندر طلب، آغازش ادب و انتہایش عشق۔ اقبال کہتا ہے اگر میں چاہوں تو نقشہ الفاظ میں کھینچ کر رکھ دیں۔ اقبال کہتا ہے اگر میں چاہوں نا تو میں تجھے غار سور کا منظر دکھا سکتا ہوں کہ جب وہ سانپ صدیق اکبر کو ڈس رہا تھا، بچھو ڈس رہے تھے، ٹھوئے ڈس رہے تھے، صدیق اکبر انسان ہے، بشر ہے جی، بشریت کا انکار نہیں، وہ بشر ہے، اس کے باوجود آپ اپنے جسم کو مخاطب کر کے کہتے ہیں اور جسم دھیان کرنا، یہ لمحے زندگی میں بار بار نہیں آتے، ہلنا نہیں ہے کہیں حضور کی نیند میں خلل نہ آ جائے۔ تو اقبال کہتا ہے وہ صدیق اکبر نے ادھر ادب کیا اور پھر مصلی کے اوپر کھڑے ہو کر ادب کیا کہ 2 رکعتیں پڑھا چکے ہیں صدیق اکبر، پیچھے حضور تشریف لے کر آئے، فرمایا ابو بکر اپنی جگہ پر کھڑے رہو، نماز پڑھاؤ، اور حالت نماز میں پیچھے آگے حضور نا نا نا، آپ کے ہوتے ہوئے ابو بکر، ابو کو آفا کا بیٹا مصلی پر نہیں کھڑا ہو سکتا۔ حضور کو ادا اتنی پسند آئی، فرمایا تو نے نماز میں ہماری خاطر ہمارا مصلی چھوڑ دیا، ہم نے اپنے مصلی کا وارث تجھے بنا دیا ہوا ہے۔ اور انتہا کیا ہے؟ فرمایا آغاز ادب تھا جو غار سور میں کیا، اور انتہا عشق ہے کہ صدیاں گزر گئی ہیں، صدیق اکبر آج بھی پہلو مصطفیٰ میں آرام کر رہے ہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کتے حشر تک بھونکتے رہیں گے مگر ابو بکر پہلو مصطفیٰ میں سوتے رہیں گے۔